اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی۔ قالوا تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ تو ضرور نازل کر دیتا فرشتہ، فإنا بما ارسلتم پس بلا شبہ ہم تو اس چیز کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے کفار کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ کافر اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے فرمایا کہ زمین و آسمان کے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر اس سے کفر کرتے تھے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا، جیسے کہ قوم عاد اور سمود جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ یہاں پر بھی اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی قوم عاد اور سمود کے پاس ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو انہیں یہ دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر نبی کا یہ پیغام، ہر نبی کی یہ دعوت کہ سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ رزق مانگو، نہ اولاد مانگو، نہ شفا مانگو۔ تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کے نام کا صدقہ کرو، نہ کسی کے نام کی نیاز کرو۔ تمام چیزوں کے نیاز، نذرانے، تمام تر کی قسم کی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے بجائے ماننے کے ان کا اعتراض، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ اگر چاہتا ہمارا رب ہماری طرف فرشتہ نبی بھیجنا تو اس کو فرشتہ بنا کے بھیجتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہی اعتراض کفار مکہ نے بھی کیا کہ تو ایک انسان ہے، ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہم میں تو پلا بڑا، ہمارے سامنے تو چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، تو جناب ہماری طرح کا انسان ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، ان کو بتلا دو کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت کا عہدہ عطا فرمایا ہے، مجھے نبی انسان بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کفار مکہ کا بھی تھا کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے، اور جانے انجانے آج کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہے ہی فرشتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنانے کی باتیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ انسان ہو نبی نہیں ہو، ہم کہتے ہیں کہ نبی ہیں لیکن انسان نہیں ہے، بات تو ہماری برابر ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو سامنے رکھا۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری طرف کوئی فرشتہ آتا جس کو ہمارے سامنے کوئی جو ہے رسالت ملتی، نبوت ملتی، لہٰذا ہم اس نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ تو پھر لیکن قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وقالوا من اشد منا قوة اور انہوں نے کہا کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت میں، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی الذی جس نے خلقہم پیدا کیا انہیں، وہ اشد منہم قوة وہ زیادہ سخت ہیں ان سے قوت میں، وکانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ اب یہ قوم عاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر تکبر کرتے تھے۔ کس بات کا تکبر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسامت عطا فرمائی تھی، انہیں قوت عطا فرمائی تھی، اتنی قوت تھی ان کے پاس کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے درختوں کو اکھاڑ لیا کرتے، اتنی طاقت والے اور اتنی جسامت والے اور اتنی اپنے آپ پر تکبر کرنے والے۔ واضح ان کا من اشد منا قوة کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ آج کے میں کہوں کہ سینکڑوں انسان بھی مل کر اس وقت کے ایک انسان کا مقابلہ نہیں کرتے، اتنے وہ طاقتور تھے جو اپنی واضح طاقت کا اظہار تکبر کے انداز میں کرتے۔ من اشد منا قوة کون ہے ہم سے طاقتور؟ جیسے کہ آج بھی انسان باوجود کمزور ہونے کے ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر آتے ہیں، تو کون ہے ہمیں روکنے والا؟ کون ہے ہمیں جو اس بات سے جو ہے اس نافرمانی سے روکنے والا؟ اللہ
کہ اس عذاب سے ڈرانے والا ہوتا کون ہے؟ ہم بھی باتوں باتوں میں تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ جس نے ان کو اتنا طاقتور بنایا وہ اصل میں طاقتور ہے۔ یہ انسان جس کو بنایا گیا ہے یہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ خیال کرے کہ اس کو جس نے بنایا وہ کتنا طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طاقت کا تو کوئی جو ہے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم کی عدم عدولی کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین کی طاقت میرے سے بہت بڑی ہے۔ میرے سے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر ان کا حشر کیا ہوا وہ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔